اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس ٹریننگ کلاس میں علامہ صاحب کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں نے آج علامہ صاحب کے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے مباحلے کے میدان میں شرکت کیوں نہیں کی تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مباحلہ کہتے کسے ہیں۔ جب کوئی دو لوگوں یا دو گھروں میں کسی بات پر کوئی اختلاف ہو جائے اور فیصلہ نہ ہو رہا ہو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو پھر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اسے محفوظ فرما دیجئے اور جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت بھیج دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں اپنا فیصلہ فرما دیتے ہیں، جو جھوٹا ہوتا ہے اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں اور جو سچا ہوتا ہے اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسے ہی مباحلہ کرنا کہتے ہیں۔ اب جو دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مباحلہ کن لوگوں سے اور کس بات پر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی قریب ایک بستی تھی نجران، وہاں کی کچھ عیسائیوں کا ٹولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد، تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو، جبکہ اللہ کے نبی تو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ تو انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل یہ حقیقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ تو مانتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، پھر آپ یہ کیوں نہیں مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا گیا تھا؟ لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بحث و مباحثے پر اتر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں مباحلے کی پیشکش کی۔ اس طرح یہ مباحلہ ہوا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں کہ اس مباحلے میں ازواج مطہرات نے شرکت کیوں نہیں کی تھی۔ شیعہ حضرات نے اپنی ویب سائٹ پر قرآن کریم کی سورہ آل عمران کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں تم خود بھی آؤ، پھر ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کریں اور پھر ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت مباحلہ کہلاتی ہے۔ یہ مباحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کیا تھا۔ عیسائیوں سے کہا تھا کہ تم بھی میدان میں نکلو، ہم بھی نکلیں گے اور پھر جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں میں حضرت حسین اور حسن کو لے کے گئے، بیٹیوں میں حضرت فاطمہ کو لے کے گئے اور نفسوں میں حضرت علی کو لے کے گئے اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو شیعہ حضرات نے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بس یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں صاف لکھا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کرو، بلکہ دستور کے مطابق بات کیا کرو اور گھروں میں ٹھہری رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے پیغمبر کی اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ ان آیات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ازواج رسول بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت سے مراد ہے گھر والے، اور ظاہر ہے گھر والوں میں تو آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ سورہ احزاب میں کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں سے کی طرح نہیں ہو، یعنی ان کا رتبہ بیان کیا گیا ہے جو کہ عام عورتوں سے بہت بڑا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی اور سے نکاح کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے ایسا کوئی اصول نہیں تھا۔ قرآن شریف میں ازواج مطہرات کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ اس پردے کی ہی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مباحلے کے میدان میں لے کر نہیں گئے ہوں گے۔ آگے آتا ہے کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان ساری آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ازواج
ازواج مطہرات کا رتبہ کتنا بڑا ہے، اور قرآن کی روح سے اہل بیت ازواج رسول بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مباہلے کے میدان میں اس لیے لے کر نہیں گئے ہوں گے کیونکہ ان کو گھروں میں ٹھہرے رہنے کا حکم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ تو شیعہ حضرات سے التجا ہے کہ شیعہ جن کو اہل بیت مانتے ہیں ہم بھی ان کو اہل بیت مانتے ہیں، لیکن قرآن نے جن کو اہل بیت کہا ہے وہ بھی ان کو اہل بیت مانیں اور ان کی عزت کریں۔ اب میں یہاں آپ کو ایک آخری بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مباہلہ منسوخ ہو گیا تھا، کیونکہ جو بڑے بڑے پادری مباہلے کے لیے آئے تھے انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم ہار جائیں گے اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، اسی لیے وہ اس مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور یہ مباہلہ منسوخ ہو گیا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔